وہ کرامتیں جو مستند علماء سے، مستند کتب سے ہیں، ان کو بھی ایک اس جملے سے کہ یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ ممکن کیسے ہے؟ کہانی ہے۔ کیا کہتے ہیں مفتی صاحب؟ دیکھیے، اگر کوئی کسی واقعے کے بارے میں ڈاؤٹ پر ہے کہ بھئی اس کی روایت ثابت ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ بھئی اس کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے۔ پوائنٹ ہے، اس کو دیکھنا چاہیے۔ ہوں، لیکن اگر وہ اس نقطے کو لے کر مقصد کچھ اور ہے اس کا، تو وہ پھر واقعے کے بارے میں بات نہیں کرے گا۔ علماء لکھتے ہیں، میں نے پچھلے دنوں امام محمد بن جعفر قطانی محدث عرب ہیں، ان کی کتاب پڑھی حدیث متواترہ پر۔ وہ لکھتے ہیں کہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کرامات ہیں وہ تواتر سے ثابت ہیں، سبحان اللہ۔ یعنی ہر دور کے اندر اتنے علماء نے نقل کیا کہ ان کا جھوٹ پر جمع ہونا ممکن نہیں۔ سبحان اب اللہ۔ بات کیا ہے؟ یعنی ایک عام آدمی جو ہے نا، جو جاننا چاہتا ہے کرامت کے بارے میں، اس کو یہ بتائیں گے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، تو بھائی آپ سیدھا بول دو ہم کرامت کا انکار کرتے ہیں۔ تو پھر میں آپ سے پوچھوں گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے اور انہوں نے گفتگو فرمائی، بتاؤ کیا عام بچے گفتگو کرتے ہیں؟ نہیں۔ یعنی جو خلاف عادت بات انبیاء سے صادر ہو جی وہ معجزہ ہے، جی اور جو اللہ کے نیک بندوں سے ہو وہ کرامت ہے۔ جی۔ تو اگر آپ یہ کہو گے کہ بچہ تو بولتا ہی نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھئی اس بچے کو زندہ اللہ نے کیا ہے، روح اللہ نے دی ہے، تو اللہ اس بات پر قادر ہے بے شک۔ کہ اس بچے کو بولنا سکھائے، تو بچہ بول لیتا ہے۔ یعنی انبیاء کے معجزات قرآن پاک میں موجود ہیں۔ اب آ جائے اولیاء کی طرف۔ سورج روزانہ نکلتا ہے، جب بھی سورج نکلتا ہے تو سورج چیزوں پر پڑتا ہے، ہم سورج سے بچانے کے لیے کولڈ سٹوریج کی طرف جاتے ہیں، فریج کی طرف جاتے ہیں، چیزیں خراب نہ ہوں۔ ہوں، اصحاب کہف جب سوتے ہیں، واہ۔ ٹھیک ہے، سائنس یہ کہتی ہے، امکانی دنیا یہ کہتی ہے کہ بغیر کھائے پیے اتنا عرصہ بندہ زندہ رہ سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں رہ سکتا۔ اب وہی اصحاب کہف، اللہ ان کو سورج سے محفوظ رکھتا ہے، اس کا اینگل چینج ہو جاتا ہے واہ، کہ اس کی کرنیں ڈائریکٹ نہ پڑیں۔ نہ پڑھیں۔ روٹین یہ ہے کہ سورج جہاں سے نکلتا ہے وہی نکلے گا۔ روٹین یہ ہے کہ انسان اتنا عرصے تک بغیر کھائے پیے زندہ نہیں رہ سکتا، واہ، یہ روٹین ہے۔ اس کو امکان پر نہ لے کر آؤ، اللہ قادر ہے کہ اس کے بغیر بھی بندے کو زندہ رکھ سکتا ہے۔ تو 300 سال تک اللہ کے نیک بندے، وہ انبیاء نہیں ہیں، وہ اولیاء ہیں، تو وہ اولیاء جو ہیں وہ 300 سال تک بغیر کھائے پیے زندہ رہے۔ تو کرامت کا مفہوم ہم اگر ان نقطوں پر رکھیں گے کہ جو چیز روٹین کے خلاف ہو، مثال کے طور پر بڑا مذاق اڑایا جاتا ہے جو فلاں بزرگ جو ہیں وہ پیدا ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں اتنے پارے تو ماں کے پیٹ میں اس کر چکا تھا، ہوں، یہ کیسے ممکن ہے؟ بھئی حدیث پاک ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ 3 بچے ایسے ہیں جنہوں نے ماں کے پنگوڑے میں گفتگو کی ہے، پیدا ہوئے اور گفتگو کی ہے۔ ایک واقعہ بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک راہب کا، جریج راہب تھا، بچہ پیدا ہوا ہے اسی دن اس نے گفتگو کی ہے۔ جی۔ تو جو بچہ پیدا ہوتے ہی گفتگو کر سکتا ہے، تو اس بات میں کیا بعید ہے کہ وہ ماں کے پیٹ میں رہتے ہوئے بھی سماعت کر سکتا ہے، جو وہ سن رہا ہے، اس کے محسوسات ہیں، اس کا دل جاری ہے، تو وہ گفتگو کرے، تو بعید کیا ہے؟ اللہ کی قدرت سے ہے نا۔ بے شک بے شک۔ بات یہ ہے کہ آپ کبھی واقعات کا انکار کرتے ہو، سند ثابت نہیں ہے، پھر آہستہ آہستہ آپ معتزلہ کے مذہب پہ آ جاتے ہو۔ یہ معتزلیوں کا مذہب تھا، کرامت تو ہو ہی نہیں سکتی، اچھا، تو قرآن کا انکار لازم آتا ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ پرانے ایسے لوگ پائے جاتے رہے۔ جی ہاں، پڑھ نہیں پائے جاتے۔ آصف بن برقیہ کیا کہیں گے آپ؟ اصحاب کہف کا کیا کہیں گے آپ؟ اور دیگر لوگوں کے، مریم، حضرت مریم کا کیا کہیں گے آپ؟ تو یوں صحابہ کی روایتیں ثابت ہیں، سیاستہ میں ثابت ہیں، تو کرامت ثابت ہے۔ آپ بعض اوقات واقعوں کو بنیاد بنا کے، سند کا نام لے کے، اصل جو موقف ہے اس پر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ آپ بخاری مسلم کا انکار کر رہے ہیں، آپ قرآن کا انکار کر رہے ہیں۔